موجود ہے دوسرا منگا اسلامی سماجی تشکیل حوالے سے گفتگو جاری رہا راجیش مختل پروگرام محبوب. اچھا مفتی صاحب، میں نے ابھی گزارش کی تھی جب ہم وقت پہ جا رہے تھے کہ جن علماء کا نام آپ نے لیا، ابھی آپ کی گفتگو کے حوالے سے یہی سوالات میرے جنم لے رہے تھے کہ بھئی ہمارے علماء اس پر کام کیوں نہیں کر رہے. اب اس حوالے سے جو آپ نے جو نام لیے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے باقاعدہ کوئی جدوجہد کی ہے. تو ان لوگوں کا پس منظر اگر مختصر سامنے ہو کہ انہوں نے کیا کردار ادا کیا. بر عظیم پاک و ہند میں ایسے علماء کا ہمیں ایک جامع کردار نظر آتا ہے جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے مکمل جانشین بن کر جنہوں نے سوسائٹی کی تشکیل کے حوالے سے رہنمائی دی ہے. صحیح. ایک معروف اور مشہور نام حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. جی، شاہ ولی اللہ دہلوی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ایک شاہکار کتاب حجت اللہ البالغہ لکھ کر قرآن حکیم کی اس فلسفی کا تعین کیا ہے جو سماجی تشکیل کے حوالے سے بنیادی کردار ادا کرتی ہے. صحیح. امام شاہ ولی اللہ نے ایک تو اس حقیقت کی نشاندہی کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تقریباً 1000 سال تک انسانی سوسائٹی کی تشکیل کا بنیادی فکر و فلسفہ کیا رہا. صحیح. اس فکر و فلسفے کی اساس بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، عدل و انصاف پر مبنی تھی. صحیح. اور پھر اس کی اساس پر ان قرآنی اساسی اصولوں کی نشاندہی کی جو سماجی یا عمرانی تشکیل کے لیے ضروری ہیں. گویا بالفاظ دیگر قرآنی اصول عمرانیات کیا ہیں. صحیح. اس بات کی نشاندہی کی. اسی طریقے سے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس حقیقت کی نشاندہی بھی کی کہ سوسائٹی کی سیاسی تشکیل کے بنیادی اساسی اصول کیا ہیں. سوشل کانٹیکٹ کن بنیادوں پر قائم ہونا چاہیے. ایک سوشل کانٹیکٹ میں، ایک سماجی معاہدے میں کون کون سی خرابیاں ہوتی ہیں جن سے سوسائٹی کو بچنا چاہیے. صحیح. اسی طریقے سے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اقتصادی اور معاشی افکار و نظریات پیش کیے کہ جس کے تناظر میں سوسائٹی کی معاشی بھوک مٹانے اور ایک بہترین منصفانہ معاشی نظام قائم کرنے کے قرآنی اساسی اصول واضح ہوتے ہیں. تو امام شاہ ولی اللہ دہلوی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے سوسائٹی کی نظریاتی اور فکری، سیاسی اور عمرانی، معاشی اور اقتصادی تشکیل کے بنیادی اساسی اصولوں کا ایک مکمل نظام پیش کیا. اور پھر اس حقیقت کی نشاندہی بھی کی کہ دنیا میں ان اصولوں پر عمل درآمد ایک سسٹم کے تھرو ہوا کرتا ہے. بغیر سسٹم کے اصولوں کی دعوت دینا یہ اخلاقی بات تو ہے، اصلاحی واز ہے. اور اصلاحی اور اخلاقی واز وہ ہوتا ہے کہ جس کا مطلب کسی کی مرضی مانے، جس کا جی چاہے نہ مانے. لیکن جب کوئی چیز سسٹم کے تھرو نافذ کی جاتی ہے تو اس وقت پوری سوسائٹی کو اس سسٹم کے مطابق عمل کرنا پڑتا ہے. آج ہم جدید سماجی تشکیل میں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا ادارہ بھی بغیر سسٹم کے وجود میں نہیں آتا. سسٹم یعنی کام کرنے کے بنیادی حکمت عملی اور طریقہ کار وضع کرنا پڑتا ہے. شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سسٹم درست ہو تو ان اساسی اصولوں پر سوسائٹی ترقی کرتی ہے، اور اگر یہ سسٹم خراب ہو تو پھر جدوجہد سسٹم کی تبدیلی کی کرنی چاہیے. اس سسٹم کو اثر نو نئے اساسی اصولوں پر تشکیل دینے کی ضرورت ہوتی ہے، تبھی سوسائٹی ارتقاء کے اگلے مرحلے میں داخل ہوتی ہے. امام شاہ ولی اللہ دہلوی سے لے کر امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی تک یہ ولی اللہ سلسلے کے علماء ربانیین ہیں جنہوں نے اس بنیادی اساسی فکر پر ہندوستان بر عظیم پاک و ہند کی آزادی کے لیے جنگ لڑی، یہاں کے تمام انسانوں کو بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، سیاسی طور پر امن و امان مہیا کرنے کے لیے کوششیں کی. اس پوری سوسائٹی کے لیے معاشی اور اقتصادی ترقی کے لیے راہ ہموار کرنے کی جدوجہد اور کوشش کی، اس کے لیے جنگ لڑی اور بتلایا کہ یہ غلامی کا سسٹم جب تک ختم نہیں ہوتا انسانی سوسائٹی مثبت اقدار پر آگے ترقی نہیں کر سکتی. 63 سال میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس مقصد کے لیے آزادی حاصل کی گئی تھی اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جدوجہد اور کوشش کرنی چاہیے تھی ان قرآنی اساسی اصولوں پر. بڑی بدقسمتی یہ کہ ایسے جامع علماء کا تعارف یہاں نہیں کرایا گیا. بالکل. اچھا مفتی صاحب، ابھی آپ نے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کے حوالے سے فرمایا ہے کہ انسانی جب جو سماجیات ہیں یا جو انسانی جو سسٹم پیدا ہوتا ہے اس کے بغیر ہم دعوت دیں گے تو اس کا کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوگا یا نتیجہ نہیں نکلے گا.
ہم سسٹم کو ہی کیوں مورد الزام ٹھہراتے ہیں، جبکہ میری مرضی، میں اگر خود ٹھیک ہو جاؤں تو کون مجھے غلط راستے پہ ڈال سکتا ہے؟ میں دھوکہ نہ کروں، میں ملاوٹ نہ کروں، میں جھوٹ نہ بولوں، میں کپڑے ٹھیک پہنوں، فحاشی نہ کروں، نظروں کی حفاظت کروں، نماز کی پابندی کروں، روزے رکھوں، حج پہ جاؤں، مسئلہ کیا ہے مجھے؟ ہم کیوں یہ سسٹم کی زیادہ بات کرتے ہیں؟ دیکھیے بنیادی چیز یہ ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایک انسان کا جو ذاتی یا انفرادی عمل ہے کہ وہ کس رنگ کے کپڑے پہنے، کیسا کھانا کھائے، سڑک پر کیسے چلے وغیرہ وغیرہ، یہ انفرادی دائرے میں تو وہ اپنی مرضی کر سکتا ہے، لیکن بڑے سے بڑا نیک آدمی بھی ہو، وہ جب کسی بھی سسٹم کا حصہ ہوتا ہے، مثلا ایک فوجی آدمی ہے، وہ نیک ہے، اس نے دین کی تعلیمات بھی حاصل کر لی ہیں، لیکن وہ پابند ہے اپنی فوجی زندگی میں اس فوجی پروٹوکول کا جس سسٹم کا وہ حصہ ہے۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر یہ نہیں کر سکتا کہ جو میرے لیے پروٹوکول بنا دیا گیا ہے مثلا ملٹری نے، میں اس کو بائی پاس کر کے کسی اور انفرادی تصور کے مطابق یہ کام کروں۔ ایک جج ہے، وہ ذاتی زندگی میں جتنا مرضی نیک ہے، وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اپنی ججی کی کرسی پر بیٹھ کر کہے کہ 73 کا آئین تو میں ایک طرف رکھتا ہوں، اب میں قرآن کے مطابق فیصلے کیا کروں گا۔ وہ اگر جج رہنا چاہتا ہے، ایک سسٹم کا پرزہ ہے، تو اسے اس سسٹم کی پابندی کرنی ہوگی جس کا اس نے حلف اٹھایا ہے۔ بالکل درست۔ ایک کسی اسکول کا استاد ہے، تو اب اسکول میں پڑھا رہا ہے، تو اسکول کی جو تعلیمی پالیسی ہے، تعلیمی سسٹم ہے، تعلیمی طریقہ کار ہے، اس کو اس کے مطابق لیکچر دینا ہے۔ وہ اس سے ہٹ کر اپنے طور پر انفرادی کردار ادا نہیں کر سکتا۔ آج تو پوری زندگی منظم ہے، آپ یہ پروگرام چلا رہے ہیں، اس کے جتنے بھی لوگ اس سسٹم کے اندر کل پرزے کام کر رہے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کوئی حرکت نہیں کر سکتے۔ ان کو جو ہدایات دی جا رہی ہیں، جو پروڈیوسر صاحب انہیں حکم دے رہے ہیں، وہ اس سے آگے پیچھے نہیں جا سکتے، اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتے۔ تو دنیا میں کوئی بھی کام کسی سسٹم کے تحت ہوتا ہے۔ سسٹم کے بغیر کام کرنے کا کانسیپٹ یہ غلامی اور جہالت کی بات ہے، یہ سسٹم کو نہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو دنیا میں ہر کام سسٹم کے تھرو ہوتا ہے۔ سسٹم میں اگر خرابی ہے، وہاں سسٹم بنانے چلانے والوں نے ان کا مائنڈ سیٹ مثلا غلامی پیدا کرنا ہے۔ وہ اپنی پالیسی کے تحت اس نظام تعلیم کے ذریعے سے غلام پیدا کرنا چاہتے ہیں تو غلامی پیدا ہوگی۔ وہ اپنے عدالتی نظام کے ذریعے سے اگر انصاف فراہم کرنے کے بجائے پوری سوسائٹی کے اندر مقدمہ بازی کو طول دینا چاہیں گے تو عدالتی پالیسی کے مطابق 70 سال تک بھی ایک دیوانی کے مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو سسٹم بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے کسی بھی کام میں، اور یہ دین اسلام کی تعلیمات میں بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ دراصل دین اسلام اور باقی تمام مذاہب میں یہی فرق ہے۔ باقی مذاہب اخلاقیات کا واز کہتے ہیں، اصلاح کی بات کرتے ہیں، یہ بدھ نے بھی کی ہے، بدھسٹوں نے بھی کی ہے، ہاں جی، اور اسی طریقے سے دوسرے کنفیوشنزم نے بھی ہے، دوسری جگہوں پر بھی ہے۔ لیکن دین اسلام ایک واحد دین ہے کہ جس بات کو وہ سچائی مثلا مانتا ہے تو سچائی کا سسٹم بھی قائم کرتا ہے۔ وہ عدل کا حکم دیتا ہے تو